بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ترکی کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ ایران نے مذاکرات میں سعودی عرب کو شامل کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ لال قلعے پر جھنڈے لہرانے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، وزیر اعظم مودی۔ امریکہ میں مہاتما گاندھی کا مجسمہ توڑ دیا گیا۔ میانمار کی آرمی نے الیکشن فراڈ پر ملک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ میانمار میں آرمی کے اقتدار سنبھالنے پر سوچی کی احتجاج کی اپیل۔ کورونا ویکسین کے بعد کون سا سائیڈ ایفیکٹس نظر انداز نہیں کرنا چاہیے؟ کوما میں مبتلا 2 مریضوں کو الٹرا ساؤنڈ سے جگا دیا گیا۔ فیصلہ آباد میں لڑکی کی سہیلیوں پر گولیوں کی بھوچاڑ، 1 جاں بحق۔ مکہ لگنے سے باکسر اسلم خان امپائر کی غفلت سے جاں بحق۔ ملائیشیا کے سابق اٹارنی جنرل کے ذاکر نائک سے متعلق اہم انکشافات۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کے خلاف نئی سخت پالیسی نے ترکی میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ چائنا کے ساتھ ترکی کو نتھی کرنے سے ترک صدر کی نئی جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ خوشگوار تعلقات کی امید پر پانی پھر گیا ہے۔ امریکہ نے ترکی کی جانب سے روسی S-400 سسٹم خریدنے پر پہلے ہی پابندیاں لگا دی تھیں، اور اب لگ رہا ہے کہ امریکہ یونان کے معاملے پر بھی یورپ کا ساتھ دے گا۔ اقوام متحدہ میں امریکہ نے لیبیا سے فوری طور پر روسی اور ترکی کی آرمی کے انخلاء کا کہا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں مشرق وسطی کے تبصرہ نگار سموئل رومانی کہتے ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ ترکی کے حوالے سے ایک مستقل پالیسی بنانے کی کوشش میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف امریکہ بحر روم میں کشیدگی کم کرنا چاہتا ہے اور سعودی عرب کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ فرانس اور یونان کی سائیڈ لے رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو اس حوالے سے واضح پوزیشن لینی چاہیے۔ ایران نے فرانس کے صدر کی اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے جس میں ایران کے ساتھ معاہدے میں مزید ممالک کے اضافے اور مذاکراتی عمل میں سعودی عرب کو بھی شامل کرنے پر زور دیا گیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ معاہدہ ایک کثیر الجہتی بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کی منظوری اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے دی تھی۔ معاہدے سے متعلق نہ تو مزید مذاکرات کی گنجائش ہے اور نہ ہی اس میں کسی اور ملک کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا یہ اصرار رہا ہے کہ خلیجی ممالک کو بھی ایسے مذاکرات کا حصہ ہونا چاہیے جس میں ایران کے پروگرام اور خطے میں اس کی پراکسی لڑائی سے معاملہ زیر بحث لائے جائیں۔ فرانسیسی صدر نے ایک بیان میں کہا تھا کہ 2015 کے معاہدے میں خطے کے کسی اور ملک کو شامل نہ کرنے کی غلطی کا اب ازالہ کرنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ معاہدے سے متعلق نئے مذاکرات میں مزید سختی برتنی چاہیے، کیونکہ ان کے بقول ایران کو ہتھیار بنانے سے روکنے میں بہت ہی کم وقت بچا ہے۔ ایران نے فرانسیسی صدر کے اس بیان کے رد عمل میں کہا تھا کہ انہیں خود پر قابو رکھنا چاہیے۔ فرانس اور مغربی ممالک کو خطے سے متعلق اپنی پالیسیوں پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ فرانس سمیت دیگر مغربی ممالک کے خطے کے کچھ ممالک کو اسلحے کی فروخت سے نہ صرف ہزاروں یمنی شہری مارے جا رہے ہیں بلکہ ایسا کرنا علاقائی عدم استحکام کی بڑی وجہ بھی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ احتجاج کے دوران لال قلعے پر جھنڈے لہرانے والوں نے ملک اور پرچم کی بے حرمتی کی ہے، جو کہ ناقابل معافی جرم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے دارالحکومت میں داخل ہونے اور مظاہرین کے لال قلعے پر دھاوا بولنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔
نریندر مودی نے واقعہ کے 4 دن بعد اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ مظاہرین نے بھارتی پرچم کی بے حرمتی کی ہے، جس سے دنیا بھر میں ملک کی بدنامی ہوئی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے اپنے روایتی جارحانہ اور آمرانہ انداز خطابت میں کسان مظاہرین کو سخت کارروائی کے لیے تیار رہنے کا کہتے ہوئے کہا کہ پرچم اور ملک کی بے عزتی کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم مودی نے کسان مظاہرین تو درکنار سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی زرعی پالیسی کی خود ساختہ تعریفوں کے پل باندھ دیے اور اپنی متنازع پالیسی کا ہر ممکن دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی۔ دوستو، یاد رہے کہ مودی سرکار کی کسان دشمن زرعی پالیسی کے خلاف ہزاروں کسان دارالحکومت کی سرحدوں پر 3 ماہ سے احتجاجاً بیٹھے ہوئے تھے۔ تاہم سنوائی نہ ہونے پر وہ یوم جمہوریہ کے دن نئی دہلی میں داخل ہو گئے اور انہوں نے لال قلعے پر اپنے جھنڈے لہرا دیے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں نامعلوم افراد نے مہاتما گاندھی کا مجسمہ توڑ دیا، جس کے باعث بھارتی نژاد امریکیوں میں غم و غصہ پھیل گیا۔ مہاتما گاندھی کا 6 فٹ لمبا اور 240 کلو وزنی مجسمہ کیلیفورنیا کے شہر ڈیوس کے مرکزی پبلک بار میں نصب ہے، مگر 27 جنوری کی صبح پارک کا عملہ ڈیوٹی پر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ مجسمہ زمین پر پڑا ہے، اس کے بعض حصے ٹوٹے ہوئے ہیں اور کچھ حصے غائب ہو چکے ہیں۔ تفتیشی حکام ابھی تک یہ سراغ لگانے میں ناکام ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں مقیم ہندو تنظیمیں اس کا الزام اقلیتوں پر عائد کر رہی ہیں۔ میانمار میں آرمی نے اقتدار پر قبضہ کر کے ملک میں 1 سال کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، جبکہ آنگ سان سوچی سمیت دیگر مرکزی رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ آرمی نے نومبر میں ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں سویلین حکومت اور آرمی کے درمیان ہونے والی کشیدگی کے بعد نہ صرف اقتدار پر قبضہ کر لیا بلکہ برسر اقتدار جماعت نیشنل لیگ آف ڈیموکریسی کی رہنما آنگ سان سوچی سمیت دیگر مرکزی رہنماؤں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملک کے تمام اختیارات آرمی کے کمانڈر ان چیف من آنگ کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ دارالحکومت اور مرکزی شہروں میں بڑی تعداد میں اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ ملک کے اہم شہروں میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس منقطع کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے گرفتار سیاسی رہنماؤں سمیت دیگر حکام کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے عام انتخابات میں نیشنل لیگ آف ڈیموکریسی نے حکومت بنانے کے لیے درکار نشستیں حاصل کر لی تھی، تاہم آرمی نے انتخابات کے رزلٹ کو تسلیم نہیں کیا۔ میانمار کی آرمی کی طرف سے ملک کا کنٹرول سنبھالنے اور برسر اقتدار جماعت نیشنل لیگ آف ڈیموکریسی کی رہنما آنگ سان سوچی اور دیگر رہنماؤں کو حراست میں لینے پر عالمی سطح پر رد عمل سامنے آ رہا ہے، جبکہ آنگ سان سوچی نے کارکنان سے کہا ہے کہ وہ اس عمل کے خلاف احتجاج کریں۔ اقوام متحدہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک نے سیاسی قیادت کی گرفتاری کی سخت مذمت کی ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین نے ایک بیان آنگ سان سوچی کے ساتھ منسوب کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ آرمی کے خلاف احتجاج کریں۔ دوستو، آرمی کے اقتدار سنبھالنے کی وجہ حکومت کی الیکشن میں فراڈ کرنے کی وجہ ہے، جبکہ آرمی نے کورونا کے باعث گزشتہ برس نومبر میں انتخابات ملتوی کرنے کا بھی کہا تھا۔ نومبر میں منعقد ہونے والے انتخابات میں آنگ سان سوچی کی جماعت نے کامیابی حاصل کی تھی، جس کے بعد آرمی اور ان کے درمیان اختلافات سامنے آئے تھے۔ کورونا ویکسین لگوانے کے بعد کچھ ایسے مضر اثرات سامنے آتے ہیں جو عام ہیں اور اس پر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم کچھ سائیڈ ایفیکٹس ایسے بھی ہیں جو نمودار ہوتے ہی فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ تاہم بے حد ضروری ہے کہ ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ سے متعلق بھی معلومات حاصل کر لی جائیں۔ عالمی شہرت یافتہ امریکی ڈاکٹر انتھونی فوچی نے خبردار کیا ہے کہ ہر ویکسین کی طرح کورونا ویکسین کے بھی کچھ معمولی مضر اثرات ہو سکتے ہیں۔
جنہیں نظر انداز کر دینا چاہیے۔ عام مضر اثرات 2 سے 3 روز میں خود ختم ہو جاتے ہیں۔ ان میں جوڑوں میں درد، پٹھوں میں کھچاؤ، سر درد، تھکاوٹ اور بخار شامل ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ایک علامت ایسی بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ خطرناک علامت جلد پر خارش یا سوزش ہے، کیونکہ یہ علامت عمومی طور پر کسی بھی ویکسین کے لگنے کے بعد ظاہر نہیں ہوتی۔ ان کا کہنا ہے کہ جلد پر ان علامات کا مطلب ویکسین میں شامل اجزاء سے الرجی ہونا ہو سکتا ہے، جو کہ ایک طبی ایمرجنسی ہے اور فوری طور پر متاثر ہونے والے کو ہاسپٹل لے جانا چاہیے۔ طویل کوما میں جانے والے مریض اکثر بہت مشکل سے ہوش کی جانب آتے ہیں، تاہم اب خاص الٹرا ساؤنڈ کی بدولت 2 مریضوں کے دماغی حصوں کو سرگرم کر کے انہیں جگانے میں جزوی کامیابی ملی ہے۔ یہ دونوں مریض شدید بے شعوری اور بے ہوشی کی حالت میں تھے، جسے طب کی زبان میں کم ترین شعوری کیفیت یعنی MCS کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے دماغ کے ایک حصے تھیلیمس پر الٹرا ساؤنڈ کے جھماکے ڈالے گئے۔ تھیلیمس وہ جگہ ہے جو پورے دماغ کے افعال کو پروسیس کرتا ہے، اور کوما کے بعد یہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ تجربے میں 14 ماہ سے MCS میں مبتلا ایک 56 سالہ شخص پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ جب اسے عزیزوں کے نام سنائے گئے تو وہ تصویر میں ان کی جانب آنکھوں سے اشارہ کرنے لگا۔ اس نے ہاتھ میں رکھی گیند کو حکم ملنے پر نیچے گرایا اور اپنی شناخت پر ہاں یا نہ میں سر ہلانے لگا۔ دوسری 50 سالہ خاتون قدرے گہرے MCS میں تھی۔ 2.5 سال تک اس کیفیت میں مبتلا ہونے کے بعد جب انہیں الٹرا ساؤنڈ سے گزارا گیا تو وہ بات چیت سننے لگی اور کنگھا اور پنسل کے درمیان فرق محسوس کرنے لگی۔ سائنسدانوں نے اس کاوش کو بہت پر امید قرار دیتے ہوئے اسے انتہائی مفید کہا ہے۔ دوستو، یہ تحقیق یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں کی گئی۔ پاکستان فیصل آباد ساہیاں والا کے علاقے 24 جینبی لاہوریہ میں لڑکی نے اپنی ہی سہیلیوں پر گولیاں چلا دیں، جس کے نتیجے میں ایک لڑکی جاں بحق اور دوسری زخمی ہو گئی۔ 22 سالہ شکرو نامی لڑکی نے مکان کی چھت پر آ کر 2 پستولوں سے یہ کارروائی شروع کر دی، جس کی زد میں آ کر ایک 22 سالہ لڑکی جاں بحق اور اس کی بھتیجی زخمی ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ تینوں لڑکیاں آپس میں سہیلیاں تھیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ کراچی کے نجی کلب میں ہفتے کی رات ہونے والے باکسنگ مقابلے میں نیشنل ٹائٹل ہولڈر اسلم خان کی مخالف باکسر کا مکہ لگنے سے موت واقع ہو گئی۔ اسلم خان کا تعلق بلوچستان کے علاقے پشین سے تھا اور وہ 2007 سے باکسنگ مقابلوں میں حصہ لے رہے تھے۔ اسلم نے 2017 میں 24 کلو گرام کی کیٹیگری کا ٹائٹل اور 2020 میں ہیوی ویٹ ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ اسلم خان کا مقابلہ کراچی کے باکسر ولی خان سے ہو رہا تھا۔ اطلاعات کے مطابق 4 راؤنڈز پر مشتمل اس فائٹ کے آخری راؤنڈ میں ولی خان نے اسلم خان کے منہ پر مکہ مارا، جس کے لگتے ہی اسلم زمین پر گر گئے۔ ریفری نے فوراً کاؤنٹ کرتے ہوئے میچ ختم کر دیا، تاہم جب اسلم ہوش میں نہیں آئے تو انہیں قریبی نجی ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں انہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا، مگر وہ جانبر نہ ہو سکے۔ محمد اسلم خان اپنے گھر کے واحد کفیل تھے۔ باکسنگ کے کئی عالمی مقابلوں میں ریفری کے فرائض سر انجام دینے والے عبداللہ رزق نے کہا ہے کہ باکسر محمد اسلم کے معاملے میں ریفری نے بھی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہیں سخت مکہ لگنے کے بعد ریفری کو گنتی شروع کرنے کی بجائے فوری طور پر انہیں دوسرے رخ پر لٹانا چاہیے تھا تاکہ ان کا خون نہ جمنے پاتا، مگر کافی تاخیر کے بعد محمد اسلم کا منہ کا رخ تبدیل کیا گیا، لیکن اس وقت تک وہ شاید کومے میں جا چکے تھے۔ ملائیشیا کے سابق اٹارنی جنرل ٹامی تھامس نے اپنی حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے متعلق اہم انکشافات کیے ہیں۔ اٹارنی جنرل ٹامی تھامس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ذاکر نائک کے نظریات متنازع تھے، تاہم اس کے باوجود انہیں ملائیشیا میں مستقل رہائش کی اجازت دی گئی، جبکہ وہ بھارت واپس جا کر خود پر قائم فوجداری مقدمات، منی لانڈرنگ اور تخریب کاری کی فنڈنگ جیسے الزامات کا جواب دینا چاہتے تھے۔
ان کا لکھنا ہے کہ جب میں اٹارنی جنرل تھا اس دوران بھارتی ہائی کمشنر نے کہا کہ اگر ملیشیا ذاکر نائک کو بھارت کے حوالے کرنے کی بجائے صرف انہیں ملک سے ہی نکال دے تو بھارتی حکومت کے لیے یہ اقدام ہی کافی ہوگا۔ سابق اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ بھارت صرف چاہتا تھا کہ ہم ذاکر نائک کو ملک بدر کر دیں اور اس کے بعد وہ جہاں چاہیں جائیں، اس سے ملیشیا کا کوئی سروکار نہ ہو۔ بھارت کا اصرار تھا کہ صرف اس اقدام سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں آنے والی کشیدگی کم ہو جائے گی۔ تھامس نے لکھا کہ انہوں نے سب سے پہلے مقامی پولیس چیف سے اس بارے میں مشورہ کیا تو چیف کا کہنا تھا کہ ہمیں ذاکر نائک کو ملک بدر کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کو بھارتی ہائی کمیشن کا پیغام پہنچایا۔ تھامس کا کہنا ہے کہ وہ 2 بار ذاکر نائک کا معاملہ مہاتیر محمد کے پاس لے کر گئے اور ہر بار انہوں نے یہی کہا کہ کوئی تیسرا ملک ذاکر نائک کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بعد میں انہوں نے یہ معاملہ ایک اور سینئر آفیسر کے سامنے اٹھایا تو وہاں بھی انہیں یہی بتایا گیا کہ بنگلہ دیش، ایران، پاکستان، قطر اور سعودی عرب میں سے کوئی بھی ملک ذاکر نائک کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھے۔ ٹامی تھامس نے وزیر اعظم مہاتیر کی اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ذاکر نائک کو ملک میں رکھنا ان کی مجبوری بن چکا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔